بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ جی جناب، بیٹا تمام اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی مس، جیسا کہ آپ نے ہمیں فرسٹ ایئر اردو کے نوٹس پرووائڈ کیے تو آپ ہمیں اسلامیات کی بھی کر دیجئے۔ تو بیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ آج اسلامیات کے گیسٹ پیپر نوٹس کے ساتھ آئی ہوں، اور میں نے الحمدللہ اپنے چینل کے اوپر 2022 میں جو آپ لوگوں کا اسلامیات کا گیسٹ پیپر اپلوڈ کیا تھا بیٹا، وہی ٹارگٹ پیپر 2023 کے لیے بھی ہے، کیونکہ تمام امپورٹنٹ احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ وہ میں نے تمام بتائیں، شارٹ کوشچن آنسرز آپ لوگوں کو بتائے۔ ہاں لانگ ایسا تھا کہ 2022 میں کووڈ کی وجہ سے ہمارا 40:20:20 کا ریشو کر دیا گیا تھا۔ پیٹرن پیپر مطلب یہ ہے کہ 40% MCQs تھے، 20% شارٹ کوشچن تھے اور 20% جو ہے وہ لانگ تھا۔ تو آپ لوگوں نے کامنٹ میں جو میرے سے سوالات پوچھے ان کے تمام جوابات پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں دے دوں، پھر اس کے بعد میں نوٹس کی جانب آؤں گی۔ دیکھو بچے، میں نے جب آپ کو ایک سوال لانگ میں کرنا تھا 2022 میں کووڈ کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کر دیا گیا تھا، MCQs بڑھا دیے گئے تھے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یا تو آپ تمام ارکان کر چلے جائیے یا آپ تمام جو ہے وہ عقائد کر کے چلے جائیے، جس میں عقیدہ آخرت آ جاتا ہے، عقیدہ توحید آ جاتا ہے، ختم نبوت آ جاتا ہے، اور اگر نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو۔ ان دونوں سے میں نے چوائس بتائی تھی آپ کو، یا تو آپ ارکان اچھے سے کر کے چلے جائیں یا عقائد کر کے چلے جائیں تو آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ لیکن 2022 میں یہ والی بات بتائی تھی، اس گیسٹ پیپر میں صرف یہ چیز چینج ہے۔ باقی کا جب 2023 ابھی جو آپ لوگ پیپر دو گے، اس میں جو ہے وہ 20:40:40 کا ریشو ہے، مطلب 20% آپ کے MCQs ہیں، میں آپ کو ماڈل پیپر بھی دکھا دیتی ہوں، اور 40% جو ہے وہ آپ کا شارٹ کوشچن آنسرز ہیں، اور 40% ہی آپ کا لانگ ہے۔ ٹھیک ہے، چلے پہلے ماڈل پیپر پہ آ جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں، اور پھر میں آپ کو جو ہے یہ والا جو ہے اسلامیات کے نوٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ بتا دوں گی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں گیس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی لانگ کے حوالے سے، کہ لانگ سوالات کوشچن آنسرز آپ نے کون سے کرنے، صرف وہ میں نے آپ کو بتانے تھے۔ تو یہ آپ کا جو اسلامیات کا گیسٹ پیپر بھی ہوگا ایک قسم کا، اس میں نوٹس بھی مل جائیں گے، اس پورے لیکچر میں آپ کو ماڈل پیپر بھی مل جائے گا، پیٹرن پیپر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن میرا بچہ حدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ جو آپ کی آیات مبارکہ ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس لنک میں جا کے میرا بیٹا تھوڑی سی محنت کر لیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو مجھے دوبارہ سے وائس اوور دینا پڑے گا۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ آئی تھی ہمیں اسلامیات کا گائیڈ کریں، وہ 2022 کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، تو تھوڑا سا سمجھداری خود رکھیں۔ ماشاءاللہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ، آپ کو خود دیکھنا چاہیے، پہلے ریشو جو ہے وہ 40:20:20 کا تھا، اب 20:20:40 کا ہے، مطلب 40%، 20:40:40 مطلب 20% ہی آپ کے پاس مختصر ہوں گے، اور 40% ہی آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کا لانگ ہوگا، مطلب 3 سوالات آپ کو لانگ میں کرنے ہیں۔ پہلے ہم ماڈل پیپر کی جانب آتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ نوٹس بھی سمجھاؤں گی، اور جو امپورٹنٹ کوشچن آنسرز رہ گئے ہیں سیکشن سی کے، وہ بھی اچھے سے گائیڈ کروں گی۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ پہلا پارٹ جو ہے، چلیں آ جاتے ہیں اپنے ماڈل پیپر کی جانب، پھر اس کے اوپر آتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی سالانہ امتحانات 2023، ٹھیک ہے جی، طلبہ طالبات کے لیے اہم ہدایات، اسلامی تعلیم لازمی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ حصہ الف جو ہے وہ آپ دیکھو، آپ کے پاس 20% ہے، مطلب 20% ہے، اور MCQs کی پریپریشن آپ نے کہاں سے کرنی ہے؟ MCQs کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں کے لیے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشچن جتنے آپ کے ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگ آپ کے کوشچن بن کر آتے ہیں، جو شارٹ کوشچن آنسرس کے اندر سے MCQs بن کر آ جاتے ہیں، تو وہ ویڈیو کا لنک سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پر اسی کے ڈسکرپشن میں سب سے پہلے آپ کو MCQs کا لنک ملے گا۔ آپ نے MCQs کی ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، 2 سے 3 دفعہ دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ 1-2 PDF میرے پاس اور بھی ہیں ڈرائیو پہ، میں دیکھوں گی اگر مجھے مل گئے تو وعدہ نہیں کرتی، دیکھیں اگر وعدہ ہو جاتا ہے تو پھر زبان دے دی جاتا ہے، پھر ارینج کرنا ہوتا ہے۔ کوشش پوری کروں گی، ڈرائیو پہ دیکھوں گی، ڈرائیو پہ بہت مٹیریل ہے، دیکھوں گی اگر وہ مجھے مل گئے 1 سے 2 PDF اور اسلامیات کے MCQs کے، تو اس کو بھی میں یہیں پر آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے آ جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر، دیے گئے 6 قرآنی آیات و حدیث کا ترجمہ اردو، انگریزی یا سندھی میں کریں۔ اب آپ مجھے دیکھیں، یہاں پہ آپ کے پاس آیات اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ مکس ہو کر آئیں گی، ان میں سے صرف اور صرف آپ نے کوئی تشریح ان کی نہیں کرنی، صرف اور صرف آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے، اور وہ مکس ہو کر آئیں گی، کچھ آیات بھی ہو سکتی ہیں اور حدیث مبارکہ بھی ہو سکتی ہیں، تو کتنے مزے کی بات ہے۔ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں منتخب آیات وغیرہ، وہی جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ دی گئی ہیں وہی ہوں گی، اور وہی میں نے آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ بتائی ہیں۔ میرا بیٹا آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے،
उस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जो 2022 में इस्लामिक का पेपर दिया। एक नज़र जब आप उसको देखोगे, मैंने वहाँ पे तफसीलन जो है उसको रीड आउट भी किया है और साथ साथ मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है तर्जुमा पढ़कर, ठीक है जी। तो आप लोगों ने उन पर मार्क कर लेना है, अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा और जो मैं पढ़ रही होंगी उस पर निशान लगा लीजिएगा। दिए गए 8 सवालात में से आपने 4 सवालात के जवाब देने हैं, सिर्फ 4 जवाब देने हैं आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होंगे, ठीक है जी। ये याद रखिएगा कि सवालात के इंतखाबात में मुकम्मल निसाब को मद्देनज़र रखना लाजमी है, मतलब पूरा निसाब आपका जो है उसमें सब में से मिक्स होकर आपके पास कोई 8 सवाल आएंगे, जिसमें से सिर्फ आपने 4 के जवाब देने। कितनी बेहतरीन चॉइस हो गई, 12 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है जी। अब ये देखो, यहाँ पे 8 नंबर इसके हो गए और 12 नंबर ये सही है। हिस्सा बे में 2 चीज़ें, अहादीस मुबारका और कुरानी आयात, ये दोनों मेरा बेटा, ये और ये जो है सवालात, ये दोनों मिला के जो है ये देखें 12 और 8 कितना होता है, 20 हो गया है ना यहाँ पे, ठीक है जी। 20 नंबर का हो गया, 40% हो गया, ठीक है जी। आ जाते हैं हिस्सा जीम पर। हिस्सा जीम जो है वो तफसीली जवाब। देखो यहाँ पे 4 तफसीली से सवाल दिए गए होंगे, जिसमें से 2 के जवाब देने हैं। अच्छा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि 3 के देने हैं, आपने 2 के जवाब देने हैं। मेरे जहन में ये था कि जैसे शायद आपके पास 3 सवालात होंगे, ठीक है जी। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। 4 तफसीली सवालात दिए गए हैं, उनमें से आपने क्या करना है, 2 के जवाब देने हैं। 10 नंबर पक्के हो गए। फिर तो मुझे लॉन्ग बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सारे अकायद करके चले जाने हैं और सारे अरकान करके चले जाने हैं। गैस पेपर तो पूरा हो गया आप लोगों का, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपने वही वाले करने हैं जो मैंने उस गैस पेपर में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। मज़े की बात होगी, अरकान भी कर लीजिएगा, उसमें जो मैंने लॉन्ग बताया है अकायद, और इसके साथ साथ जो है वो अरकान, जो मैंने उसमें अरकान बताए हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वो कर लीजिएगा। और उसमें अकायद में अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत, अकीदा ख़त्म नबूवत, ये 3 सवाल आपने कर लेने। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चन हैं उनको आप स्किप कर दीजिए। जब आप तमाम अरकान की प्रैक्टिस कर जाओगे, अच्छे तरीके से याद करके जाओगे, तमाम अकायद कर चले जाओगे, तो फिर आपको तीसरे सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 20 नंबर ये होगा। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने जो है मेरा बच्चा क्या कहते हैं, अपने नोट्स की जानिब। हमें अकीदा तौहीद अगर हमने लिखना है तो हमें कितना बड़ा लिखना चाहिए, हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारे नंबर कैसे अच्छे आएंगे। सबसे पहले अकीदा की लगवी वजाहत देखें, इसकी इस्लाह देखें। इस तरह हेडिंग करके अगर आप लिखोगे बड़ा अच्छा लिखेगा। अकीदा तौहीद, आप सबको पता है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है जी। शरीयत के ज़बान से भी अकीदा रखने का मतलब तौहीद है, मतलब अपने बारी ताला अल्लाह ताला की ज़ात पर कि हमें यही यकीन रखना है कि वो बेमिसाल यकता है, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो वादा ला शरीक है। आप सबको मालूम है, तो हम क्या लिख नहीं सकते हैं, मुसलमान हैं हम तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन मटेरियल है। आप इसको याद करके जाएँ, आपको इंशाअल्लाह ज़वजल पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपने ये अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद तौहीद की वजाहत करनी है, ये हो गया। और ये देखें इनकी जो है बहुत में 4-5 आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है। ये करने के साथ साथ इस्लामी ज़िंदगी पे इसके असरात, ये आपने याद करने। हेड सिर्फ इसको एक एक नज़र पढ़ लिया करें, इनकी हेडिंग्स को अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। इंसानी ज़िंदगी में इसके असरात क्या हैं, थोड़ी सी हेडिंग याद कर लें। आप कहेंगे मुझे तो बहुत सारी हेडिंग्स हैं, एटलीस्ट 5 से 6 हेडिंग्स आप नीचे की असरात की कर लीजिएगा सिर्फ। जैसे आपने सब्र इस्तकामत याद कर लिया, इज़्ज़त नफ्स याद कर लिया, तंग नज़र याद कर लिया, ठीक है। इस तरह बहादुरी हो गई, जो आपको आसानी लगती है अपने लफ्ज़ों में। और तो थोड़ा ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन लिखे, इसमें जो लिखी है थोड़ा 4-5 लाइन अपनी तरफ से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। अब इस शेर को इसकी एग्ज़ाम आपने नहीं करनी, इसमें नहीं आएगा। कीदा रिसालत आ गया, इसका मफ़हूम लिखें, अंबिया के खुसूसियात लिखिए, 4-5 हेडिंग देते हुए आगे बढ़िए। और इसकी रिसालत मोहम्मदी और उसकी खुसूसियात लिखिए। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह अकीदा तौहीद ख़त्म नबूवत आ गया। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है अकीदा ख़त्म नबूवत मेरा बच्चा। और आपने इसका होता ही ये है बेसिकली कि बाज़ दफ़ा जो है वो आपको नोट भी आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। कुछ हेडिंग्स वगैरह बना लीजिएगा, अकीदा आखिरत देख लीजिए, नोट आ जाता है इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छे मतलब मटेरियल में नोट्स हैं ये, आप इसे काफ़ी अच्छा याद कर सकते हो। फिर अरकान आ जाते हैं आपके पास। देखो अरकान में नमाज है, और ये देखें नमाज के फ़वाइद हो गए और इसकी इज्तिमाई ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात है, इस तरीके से आपने लिखना है। और इसी तरीके रोज़ा आ गया, ज़कात हो गया। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है। इसके मसारिफ़ भी साथ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 मसारिफ़ हैं ज़कात की, आप सबको मालूम है, ठीक है जी। हज आ गया, फिर हज का पूरा आपने लिखना है, इसकी अहमियत, इसकी फ़र्जियत, इसका इक़साम कितनी है, ठीक है जी। ये सब अच्छा सा करके लॉन्ग करके आपने बड़ा प्यारा सा करके लिखना है। ये जहाद आ गया,
ٹھیک ہے، مطلب یہ بہت اچھے نوٹس ہیں جو آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حقوق اللہ عباد، اب آپ اس میں آپ کی چوائس ہے، آپ نے والے سوالات کا نہیں یاد کرنا، آپ سے جو ہے وہ قائد اور ارکان کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی ایک سوال آپ کو اس میں 100% جو ہے وہ میرا بچہ لگ جائے گا۔ امید ہے آپ میری لیکچر آپ لوگوں کی کافی ہیلپ فل رہا ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سوال اگر آپ لوگوں کو مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اگر چوائس کے طور پہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں نہیں آتا، ارکان مشکل لگ رہے ہیں، تو یہ زوجین میاں بیوی کے حقوق و فرائض ضرور کر لیں، یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور بڑا حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے تھوڑا سا انسان لڑکا عورت ہے یا مرد ہے۔ ویسے تو ہر بندے کو اپنے حقوق زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ٹھیک ہے جی۔ خاوند کے بیوی پر، جی بیوی کے خاوند پر، بڑا اچھا عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، پڑوسیوں کے حقوق اس میں ہیں، بڑا اچھا سا لکھا ہوا ہے۔ صرف دیکھو بیٹا اسلامیات ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم صرف اس کی ہیڈنگز بھی یاد کر چلے جائیں نا، اور تھوڑا سا اس کے اندر پڑھ لیں کا میٹیریل، تو ہمیں بڑا اچھا سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں مطلب اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو رٹے نہیں لگایا گئے اسلامیات کے، اپنے لفظوں میں لکھو اچھے نمبر ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ نے سب اسکپ کر دینا، یہ عدل و انصاف وغیرہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بس میں ظاہر PDF تو آپ کو پورا ہی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اثار وغیرہ یہ برائیاں یہ سب اس کا حصہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اس والے PDF میں جو آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جو آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ مجھے PDF ملا تھا تو پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، تو آپ نے صرف میں نے عقائد اور جو ہے بیسیکلی اور وہ کیا کہتے ہیں ارکان، اس کے لیے میں نے آپ کو یہ PDF دیا ہے۔ اب یہ مت سمجھے اس میں تو مساوات صبر بہت کچھ ہے بیٹا، اچھی بات ہے نا، آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے، اگر آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے یا آپ نے کہیں ٹیچنگ کر رہے ہو اور آپ کو بہت اچھے سے نوٹس بنانے تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، بڑا بہترین سا PDF ہے یہ، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا، ڈرائیو پہ سیو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ اس میں جو یہ آیات منتخب آیات وغیرہ ہیں کہ یہ والی جو ہے یہی ہے کہ نہیں، اب میں اتنا کہہ نہیں سکتی بیٹا، ٹھیک ہے دیکھ لیجیے گا آپ، اگر یہی والی ہوں گی، مجھے ایک دو تو لگ رہی ہیں یہی ہیں، لیکن جیسے پہلے والی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ والی ہو گئی ہے، لیکن خیر آپ اس میں آپ نے ادھر والے میں سے ہی کرنی ہے، آیات بھی اور منتخب جو احادیث مبارکہ بھی۔ امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھے سے، آپ دیکھ لیجیے گا، اگر ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگ ہے تو پھر بھی تھوڑا سا اس کو بھی فالو کر لیے، لیکن ارکان اور میرے خیال میں عقائد جو ہے وہ مسٹ ہے، وہی بس آپ نے کر جانے، اور اس کے علاوہ آپ باقی چیزیں اسکپ کر سکتے ہو۔ اور احادیث مبارکہ آیات بار بار بتا رہی ہوں، 2022 والا ٹارگیٹ پیپر اسی کے ویڈیو میں کے لنک میں دوں گی شارٹ کوشچن آنسرس کے لیے، اور اس کے لیے آپ اس کو جو ہے فالو کر لیجئے اچھے طریقے سے، اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ٹائپ کر کے تھوڑے سے آپ کو جو ہے وہ شارٹ کوشچن آنسرز وغیرہ جو ہے تھوڑے سے اور امپورٹنٹ بتا دوں نکال کے، اس سال کے حوالے سے بھی تھوڑے سے اور دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گی، اس کے لیے آپ ڈسکرپشن کا لنک دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ ایک دو دن بعد، تو انشاءاللہ میں وہاں پر بھی وہ چیز اپلوڈ کر دوں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ MCQ کا PDF بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، اس کی ویڈیو لنک بھی 2 دفعہ اس کو دیکھیں، اچھے سے سمجھیں، اور احادیث کا آیات کے لیے آپ نے چینل پر جانا ہے، پرانی ویڈیو کو واچ کرنا ہے، مطلب اس پورے گیسٹ پیپر کو واچ کرنا ہے، اس کو میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہی ہوں۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو آپ اس کو نظر پڑھ لیجیے گا، کافی حد تک آپ لوگوں کو MCQ کے حوالے سے کافی چیزیں اس میں ملیں گی۔ یہ کوشچن آنسرس کے یہ اکارڈنگ یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کو آپ نے اس کو آپ ریڈ کرو گے 1 سے 2 دفعہ اس PDF کو، تو کافی حد تک آپ کو MCQs بھی کور ہو جائیں گے۔ جیسے کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں، توحید اور رسالت، اسلامی تہذیب کی 2 خصوصیات کیا ہیں، پہلا کہہ دے توحید، دوسرا کیا ہوگا، آپشن دے دی تو قوت و بھائی چارہ، اس طریقے سے۔ اخلاق کی 2 اقسام ہے، اخلاق حسنہ، اخلاق صحیحہ۔ تقویٰ کے 2 لغوی معنی کیا ہے، مطلب معافی، ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا۔ معنی، یہ معنی غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو اس طرح نہیں لکھا جاتا، میم عین اور نون پہ کھڑا زبر اس طرح لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ اللہ ترجمہ ہے واللہ یحب الصابرین کا کیا مطلب ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اولاد کے 2 فرائض ہیں، اچھی پرورش کرنا، خود تعلیم، اس طرح آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ PDF میں سے آج شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دکھا دیتی ہوں، اس کو بھی دیکھ لیں، جو میٹیریل میرے پاس بیٹا ہے کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ لوگوں کو بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، اسلام، ایمان، کفر، عقیدہ، عقائد کی اقسام، اچھا یہ آپ کو شارٹ ختم نبوت، عقیدہ آخرت اور ملائکہ، صحابی، مومن اور مسلم میں کیا فرق امپورٹنٹ ہے یہ والا آپ کے لیے کوشچن، شرک کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام بیان کر دیجئے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن آنسرس کا بہت ہی پیارا PDF ہے، ٹھیک ہے جی، بنا دیا کیا تھا، اور جس بچے نے بنایا ہے تو اس کو جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اور جس نے شیئر آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔
اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، اور اسی طرح ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ان میں دیکھیں مومن منافق میں فرق کیا ہوتا ہے، توحید شرک میں، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، کافر منافق میں کیا فرق ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ 4 5 پوائنٹ آپ کو اتنے پیارے مل جائیں گے۔ رسول نبی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرشتہ، جن، قرآن، دیگر اللہ کی کتابیں، اسلامی تشخص، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیکھو تمام چیزیں میرا بچہ آپ کو یہاں پہ شارٹ کوشچنس میں مل جائیں گی۔ یہ شارٹ کوشچن کا PDF ہے۔ میرے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو ماشاءاللہ سے اس طرح کا میرے ساتھ جو ہے نیکی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور مشکل آسان ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ آپ لوگوں کے لیے مٹیریل شیئر کر دیا جاتا ہے۔ جن کے پاس چیز ہوتی ہے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس طرح اور بچے بھی اگر اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آ جایا کریں۔ آپ کے پاس بھی اچھا میٹیریل موجود ہے تو آپ بھی شیئر کر دیں، اس کو بھی ڈرائیو پہ دے دیں گے۔ یاد رکھیے گا بیٹا، علم دینے سے ہمیشہ علم بڑھتا ہے، نہ کہ علم کم ہوتا ہے۔ جو بچے سمجھتے ہیں ہمارے بچے نوٹس اویلیبل، ہم کسی کو نہ دیں ہمیں اچھے نمبر مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، جتنا آپ علم کو پھیلاؤ گے، بڑھاؤ گے، اللہ پاک اتنی برکت ڈال دیتا ہے اس کے اندر، اور ثواب مزے کی بات ہے الگ ملتا ہے۔ کہ عشر مبشرہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی صاحب اس کا بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے ایگزام میں۔ عدل احسان سے کیا مراد ہے، حسد شرک سے کیا مراد ہے، غیبت اور تہمت سے کیا مراد ہے، یہ سارے امپورٹنٹ کوشچنز آپ لوگوں کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہی سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام ہے نا، یہ ماشاءاللہ سے بڑا پیارا پیریڈ میں کتنا میں آپ لوگوں کو ریڈ کر کے دکھاؤں، تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اور صحابی ستہ یہ آپ کے پاس ایگزام میں آئے گا، اصول اربعہ کے مصنفین ان کے نام، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ دونوں، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اب جو بچے میری ویڈیو کو پورا واچ کرتے ہیں کافی حد تک ان کو کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں، ان کا مائنڈ بن جاتا ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بچہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو بنا دیا گیا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ شیئر کیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے ہیلپفل ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔